السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بنگلہ دیش کے ولیجز، یہاں پر بسنے والے لوگوں، ان کے مذہب و ثقافت، ان کے رنگ و نسل اور ان کی سادگی سے گزاری جانے والی زندگی کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے ان خوبصورت ہرے بھرے دیہاتی علاقوں کے اندر بسنے والے لوگ یہاں پر کون کون سی فصلیں کاشت کرتے ہیں، اور یہاں پر جانوروں اور مال مویشی وغیرہ کی فارمنگ کیسے کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ انٹرسٹنگ جاننے کو ملے گا۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو، بنگلہ دیش جنوبی مشرقی ایشیا میں واقع ایک ملک ہے جو اپنی خوبصورتی، ثقافت، رنگین روایات اور زرخیز زمین کے لیے مشہور ہے۔ اس ملک کی دیہی زندگی اپنے خاص انداز، سادگی اور خوشی کے لیے جانی جاتی ہے۔ دوستو، یہاں کے دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگ ایک خاص توعید کی زندگی گزارتے ہیں جو کہ عام شہری زندگی سے تھوڑی مختلف ہے۔ دوستو، اگر ان دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی سادہ زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کی زندگی میں مقامی ثقافت، معاشرتی ڈھانچہ، سرگرمیاں اور ماحولیاتی حالات شامل ہیں۔ اگر یہاں کے خوبصورتی سے مالا مال دیہی علاقوں کی خصوصیات کی بات کریں تو بنگلہ دیش کے دیہاتی علاقوں میں زندگی کی سادگی اور قدرتی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ یہاں کے کچھ دیہاتی علاقوں میں بسنے والے دیہاتی لوگ عموماً کچھ مکانات میں رہائش پذیر ہوتے ہیں جو کہ مٹی اور بانس کے بنے ہوتے ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں زیادہ تر ایک یا دو کمرے ہی ہوتے ہیں جن کے اندر تمام بنیادی سہولتیں موجود ہوتی ہیں، اور ان کے گھروں کی چھتیں عام طور پر بانس کی بنی ہوتی ہیں جن کے اوپر مٹی کا لیپ کیا ہوتا ہے جو کہ ان تمام گھروں کو بارش سے تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ اور ان دیہاتی علاقوں میں موجود زیادہ تر مکانات اکثر گھروں کے مرکز کے قریب یا پھر کھیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوستوں، ان دیہاتی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی زندگیوں میں زیادہ تر معاشرتی تعلقات اور روایات انتہائی اہمیت رکھتی ہیں، اور گھروں کے تمام لوگ عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور گھروں کے تمام معاملات کے اندر مل جل کر حصہ لیتے ہیں۔ گھروں کی مجلس، عید اور بہت سے تہوار یہاں پر آپس میں مل جل کر منائے جاتے ہیں جو کہ یہاں پر بسنے والے لوگوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ شادی بیاہ، میل جن اور ثقافتی تقریبات گھروں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جو کہ ایک مضبوط معاشرتی تعلق کو فروغ دیتی ہے۔ اگر یہاں کی اقتصادی سرگرمیوں کی بات کریں تو بنگلہ دیش کے ان دیہاتی علاقوں میں معاشرتی بنیادی طور پر زراعت یہاں کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ زراعت یہاں کی زندگی کا مرکز ہے، اور زراعت ان دیہاتی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہاں کے دیہاتی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی زیادہ تر آمدنی کھیتوں سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور اگر یہاں پر زراعت کے پیشے سے منسلک چیزوں پر نظر ڈالی جائے تو دیہاتی علاقوں کی کھیتوں کی فصل میں عام طور پر چاول، گندم، مکئی اور سبزیاں شامل ہیں۔ اور دوستو، یہاں پر بسنے والے تمام کسانوں کا روزگار زیادہ تر ان کھیتوں کی دیکھ بھال اور فصلوں کی کاشت پر منحصر ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش کے ان ولیجز کے اندر سالہ سال بہت ہی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اور دوستو ان ولیجز کے اندر سب سے زیادہ چاولوں کی فصل کاشت کی جاتی ہے جو کہ سال کے اندر 3 دفعہ کاشت کی جاتی ہے۔ اور اگر بنگالی لوگوں کے چاول اور مچھلی کھانے کے بارے میں بات کریں تو یہ بنگالی لوگ ویسے بھی چاولوں اور مچھلیوں کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔ اور دوستو، ان تمام دیہاتی علاقوں میں آج بھی یہاں پر چاولوں کی بجائی اور کٹائی ان لوگوں کے قدیم، پرانے اور روایتی طریقوں سے کی جاتی ہے جن میں آج بھی یہ تمام لوگ مل جل کر چاولوں کی فصل کو ہاتھ سے بیچنے کا کام کرتے ہیں، اور فصل کے پکنے پر تمام لوگ مل جل کر اس فصل کی کٹائی بھی کرتے ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے مقابلے میں آج بھی مہنگائی بہت ہی کم سطح پر ہے۔ یہاں پر فرٹیلائزر، فصلوں کی بیج اور فصلوں کی تمام قسم کی ادویات، ڈیزل، پیٹرول، سبزیاں اور بہت سی مصنوعی چیزیں پاکستان کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ سستی ہیں۔ اور دوستو، اگر بات کی جائے بنگلہ دیش کے رقبے کے بارے میں تو بنگلہ دیش 1,48,460 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اور اس خوبصورت ملک کے اندر اگر سالانہ یہاں پر چاولوں کی پیداوار کا اندازہ لگایا جائے تو ویکیپیڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہاں ہر سال 42.5 ملین میٹر کٹن چاولوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ اور دوستو، اس کے علاوہ فصلوں کی کاشت میں یہاں پر تمباکو، چائے، سورج مکھی اور آلو وغیرہ کی بھی بہت ہی وسیع مقدار میں کاشت کی جاتی ہے۔ اور بنگلہ دیش کے اندر ان تمام کاشت کی جانے والی فصلوں کو 145 ملکوں تک ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے، جس سے بنگلہ دیش ایک بہت ہی اچھا ذرائع مبادلہ کماتا ہے۔ اور بنگلہ دیش میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی نسبت یہاں کا رقبہ بہت ہی زیادہ کم ہے، اور یہاں کے تمام ہی چھوٹے بڑے شہروں میں آپ کو بہت ہی زیادہ رش دیکھنے کو ملتا ہے۔
اور یہاں پر تمام ہی چھوٹے بڑے علاقوں میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ آپ کو زیادہ تر فارمنگ، کھیتی باڑی اور مال مویشی سے ہی منسلک نظر آئے گا۔ اور یہاں پر آپ کو تمام چھوٹے بڑے لوگوں میں زیادہ تر لوگ کھیتوں وغیرہ میں ہی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے یہاں پر گائے، بھیڑ بکریاں اور بھینسیں وغیرہ بھی پال رکھی ہیں، اور ان بھیڑ بکریوں، گائے بھینسوں سے حاصل ہونے والا دودھ، پنیر، مکھن اور گوشت کو یہ لوگ یہاں کی قریبی مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں اور ماہانہ بہت ہی اچھا زر مبادلہ کماتے ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش کے اندر بسنے والے زیادہ تر لوگوں میں مسلمان اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں، اور ان تمام ہی لوگوں کا زیادہ تر رہن سہن، ان کا مذہب و ثقافت، ان کی رنگ و نسل زیادہ تر انڈیا میں بسنے والے لوگوں سے ملتی ہے۔ اور یہاں پر بسنے والے تمام ہی لوگوں کو بہت ہی زیادہ محنت کش سمجھا جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے مختلف قسم کی روایتی چیزیں بناتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے تیار کی جانے والی چیزوں میں پرانے طرز کے مٹی کے فینسی برتن، کڑھائی والی مختلف قسم کی شالیں، اس کے علاوہ یہاں پر رضائیوں کے کپڑے، مختلف قسم کی کڑھائی والی کارپیٹس اور بہت سی فینسی چیزیں شامل ہیں، جو کہ ان کی اولڈ رسومات اور ان کے مذہب و ثقافت کو نمایاں کرتی ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش کے ان خوبصورت ترین ولیجز کے اندر ہفتے میں ایک دفعہ یہاں پر ہفتہ وار بازار بھی سجائے جاتے ہیں، جن کے اندر آپ کو بہت سی خوبصورت ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں مٹی کے برتن، ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے، شالیں، کڑھائی وغیرہ والی چیزیں اور بہت سی گھریلو استعمال والی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو بنگلہ دیش اور یہاں کے دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کے مطابق۔ میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔